اور ایک دن مجھے ملے and he was so happy, اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا. انہوں نے کہا کہ علی بھائی all it took was one تہجد, that's it. لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا. مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا, مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا, لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا, لیکن تہجد گزر رہے تھے. 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور 6-7 مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کوئی فیملی پرابلم تھی. اور ایک دن مجھے ملے and he was so happy, اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا. انہوں نے کہا کہ علی بھائی all it took was one تہجد, that's it. لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا. مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا, مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا, لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا, لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا. all it took was one تہجد, اور میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگیٹ. تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے, لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ all it took was one تہجد. تو اپنے آپ کو فارغ کریں, ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ آپ کے ہی لیے بہتر ہے. اور پھر یہ حدیث, انس بن مالک reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Almighty said, حدیث قدسی ہے, O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me, I will forgive you without hesitation. اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے, امید میرے سے لگاؤ گے, تو میں تمہیں معاف کروں گا. Without any hesitation میں تمہیں معاف کروں گا. O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation. اور اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں, کلاؤڈز کی طرح, یعنی اتنے سنز ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو, اور تم مجھ سے معافی مانگو گے, میں تمہیں معاف کروں گا. لیکن سچے دل سے توبہ کرو, میرے پاس آؤ گے, میرے سے بات کرو گے, مجھے ریکگنائز کرو گے, تو میں تمہیں معاف کروں گا. تو کویسچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے ہیں؟ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں, ہم اس کے لیے اپنی ڈیسیجنز چینج کر لیتے ہیں, کیریئر کے جو ہماری لائن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے, ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں, اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا. بعد میں ہمیں جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے رزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہیں وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں, حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ, تم میرے پاس آؤ, تم میرے سے مانگو, پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ آج جی کہ میں نے حدیث پڑھی جس پہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تہجد کے ٹائم میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے دن میں تو گناہ کیے وہ رات کو بخشوا لے, اور جو رات والے گناہ گار ہیں ان کے دل میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ جو رات کو گناہ کر کے وہ دن میں بخشوا لے. اور یہ ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, جب تک یہ سانس آ جا رہی ہے نا, توبہ کے دروازے کھلے ہیں, لیکن جب غرغرہ تک پہنچے نا, جب روح یہاں پہنچی, پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر چانس ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے رات کو انسان کی جب آنکھ کھلے, اور یہ کس کے لیے ہے کہ جب انسان کیا کرتا ہے, وضو کر کے اور رات کے اذکار کر کے سویا, تو اس کی جب بھی رات کو آنکھ کھولے وہ جو دعا کرے گا وہ قبول کی جائے گی. ہماری کتنی دفعہ آنکھ کھلتی ہے رات کو اور ہم دعا نہیں کرتے, بس آنکھ دیکھا, ٹائم دیکھا, کروٹ بدلی اور دعا ڈز. تو کوشش کریں وضو کر کے اور اذکار کر کے سوئیں جو رات کے اذکار ہیں, اور پھر جب بھی آنکھ کھولے اللہ تعالیٰ اس ٹائم دعا قبول کرتے ہیں. اسی طرح سے دعا بٹوین اذان اور اقامہ, اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے 100%, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ میں وہ بتا رہا ہوں باتیں کہ میں آپ کو حدیث پڑھوں نا, آپ کہنے لگیں وہ رد ہی نہیں کی جاتی, اتنا کانفیڈنس سے کہا. مسئلہ کہ ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, ہم کہتے ہیں نہیں یار پتہ نہیں لگ رہی نا, ایگزیجریٹ ہو رہا ہے. سبحان اللہ, صحابہ نے دنیا میں چینج کیسے لائے؟ دعاؤں کے ذریعے لائے اور محنت کے ذریعے لائے. ہم لوگ آج سے ذلیل ہو رہے ہیں, نہ دعائیں کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو جمعے کے دن بھی ایک ٹائم ایسا آتا ہے جس میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے, اور کچھ مفسرین نے بتایا کہ وہ عصر سے مغرب کا ٹائم ہے, لیکن حدیث میں مینشن ہے کہ جنرلی جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور تو اس میں ہمیں دعا کرنی چاہیے. عرفات کے دن
دعائیں قبول کی جاتی ہیں. جہاد کے میدان میں جو شخص جہاد پہ گیا ہوا ہے دعائیں قبول کی جاتی ہیں. بارش کے ٹائم، اس سے کل پرسوں بارش ہو رہی تھی، ہم لوگ سٹوریز پہ اپڈیٹ کر رہتے ہیں اور دعائیں نہیں کرتے، تو دعا کریں اس ٹائم. مطلب کون سا انسان ہے اس کو کچھ نہیں چاہیے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ سے، کوئی بھی نہیں ہے یار ہمیں سے. ہم سب محتاج ہیں، ہم سب فقیر ہیں، ہم سب کی بہت ساری خواہشات ہیں ہمیں چاہیے، لیکن ہم دعا نہیں مانگتے، ہم مانگتے نہیں ہیں. کہتے ہیں you not get it if you not ask for it. تو ask for it انشاءاللہ. ٹھیک ہے. after the end of فرض صلاح، نماز کے اختتام پہ. اچھا اس میں علماء کی دو رائے ہیں، اور زیادہ جو اوتھینٹک رائے ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اختتام پہ سلام سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے نا، جس میں آپ نے التحیات للہ اور درود پڑھ لیا اور پوری نماز اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی، اور التحیات تو کیا اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور درود کیا اللہ کی درود ہے، آپ نے حمد بھی کر لی، درود بھی پڑھ لیا. اب دس از دا ٹائم کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور دعا قبول کرنے کے اس میں، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کیے، اللہ کی حمد و ثنا ساری نماز میں بیان کی. عربی میں شیخ نماز کے بیچ میں جو پڑھا جائے گا وہ عربی میں پڑھا جائے گا. اس میں اختلاف ہے علماء. کچھ علماء کہتے ہیں نفل نماز میں سجدے میں اردو میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر اوپینین یہ ہے کہ عربی میں ہی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے، عربی میں دعائیں آسان ہیں، انسان سیکھ لے، ترجمہ سیکھ لے، اور بہت جامع دعائیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا بندہ کر لے. اللہم انی اسألک العافیہ، یہ دعا کر لے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ 4 چیزیں مانگ لے. ہدایت. حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا کہ میں اسے دوں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں.